السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بخاری شریف کی روایت ہے کہ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں، ایک دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ایک ہاتھ کی انگلیوں کو دوسرے ہاتھ کی انگلیوں میں داخل کیا اور فرمایا، المؤمن کالمؤمن کالبنیان یشد بعضہ بعضا، یعنی ایک مومن دوسرے مومن کے لیے عمارت کی طرح ہے کہ اس کا ایک حصہ دوسرے حصے کو قوت پہنچاتا ہے۔ محترم ناظرین، یہ اسلام کا حسن ہے اور تعلیمات نبویہ اس حوالے سے ہماری رہنمائی کرتی ہیں کہ تمام مسلمان ایک دوسرے سے جڑے ہیں۔ اگر ایک کمزور ہوتا ہے تو دوسرا جو طاقتور ہے اسے حکم ہے کہ وہ اپنے ساتھ کمزور کا بھی خیال رکھے۔ اسی جذبے کے تحت آج کا یہ مبارک سفر جاری ہے۔ آج کی کہانی یہ ہے کہ ہمیں ایک فیملی کے بارے میں معلومات پہنچی کہ وہ انتہائی مسکینی کی زندگی گزار رہے ہیں۔ چھوٹے چھوٹے بچے ہیں اور گھر کے سربراہ کا روزگار تقریباً نہ ہونے کے برابر ہے۔ گھر میں بھوک و افلاس کے ڈیرے ہیں۔ ہم نے تیاری شروع کی اور ارادہ کیا کہ وہاں پہنچ کر باقی معلومات لیں گے۔ ویسے ذہنی طور پر ہم تیار تھے کہ آج انشاءاللہ تبارک و تعالی ان کے لیے اویسیہ ویلفیئر فاؤنڈیشن کی جانب سے آسانی ضرور کی جائے گی۔ سفر طویل تھا لیکن بابرکت تھا، تو اللہ کا نام لے کر ہم نے 40 کلومیٹر کا سفر شروع کیا۔ راستے میں ہمیں اپنے بہت پیارے ساتھی مولانا قاری یاسر صاحب کو ساتھ لینا تھا، جس کے لیے ہم ان کی مسجد میں پہنچے۔ وہاں سے پھر ہم نے اپنا سفر حقدار فیملی کی جانب شروع کر دیا۔ ہم جیسے ہی حقدار فیملی کے گھر پہنچے تو مایوسی اور پریشانی جیسے ہم سے کچھ ہی دیر پہلے وہاں سے ہو کر گزری ہو۔ ہم سے پہلے ہی ان کا مکان مالک وہاں آ کر یہ کہہ گیا تھا کہ اگر آج کرایہ ادا نہ کیا تو بے گھر کر دے گا اور بچہ کچا سامان بھی رکھ لے گا۔ بس پھر کیا تھا، ہم وہاں پہنچے اور تمام تر صورتحال کا مشاہدہ کیا۔ گھر کے حالات دیکھے تو حیران رہ گئے کہ گھر میں ایک چارپائی تک نہیں، اور جو چارپائی مناظر میں آپ دیکھ رہے ہیں یہ بھی ہمسایوں سے ادھار لی ہوئی ہے، کیونکہ نومولود بچے کا زمین پر سونا مشکل تھا، اس لیے ہمسایوں نے اتنی مہربانی کر دی تھی۔ خیر، ہم نے اس پریشان حال فیملی کو حوصلہ دیا اور کہا کہ آپ گھبرائیے نہیں، مکان مالک کو بلائیے، ہم ان سے بات کر لیتے ہیں، اور آئیے ہمارے ساتھ راشن لینے چلیں۔ راشن کی دکان پر پہنچے، جہاں مہینے بھر کا راشن لیا، نومولود بچے کے لیے دودھ لیا اور ساتھ ہی کچھ سبزی وغیرہ کا سامان بھی خریدا۔ گیس سلنڈر کے لیے کچھ رقم نقدی دی اور اتنے میں مکان مالک کے نمائندے آ گئے۔ ان سے بات ہی شروع ہوئی تو انہوں نے بتایا کہ ان پر 3 ماہ کا کرایہ چڑھ چکا ہے اور ان کا ایڈوانس بھی ختم ہو چکا ہے، لہٰذا ہمیں پوری رقم چاہیے۔ ہم نے ان سے ریکویسٹ کی کہ اس فیملی کے پاس تو ابھی فی الحال کچھ بھی نہیں، البتہ ہم آپ کو 15,000 ابھی دے رہے ہیں اور بقیہ کرایہ بھی انشاءاللہ 10 دن تک کر دیں گے۔ آپ انہیں وقت دیں، یہ انشاءاللہ جلد روزگار پر دوبارہ کھڑے ہو جائیں گے۔ اللہ پاک آسانیاں کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے، اور آپ نے جہاں اتنا وقت دیا ہے تھوڑا سا اور وقت ہمارے کہنے پر دیجیے۔ جب یہ بات ہو رہی تھی تو میں نے ان بھائی کو بتایا کہ آج اویسیہ ویلفیئر فاؤنڈیشن کی جانب سے 2 فیملیز کے ساتھ تعاون کیا جانا تھا۔ اس سے پہلے بھی ہم 25,000 روپے کا تعاون ایک ایسی فیملی کے ساتھ کر آئے ہیں جن کے گھر کے سربراہ نے خودکشی کے لیے ایک خط لکھ رکھا تھا، اور اس لیٹر کو ان کے بچوں کی امی نے دیکھ لیا، جس کے بعد ہم سے رابطہ کیا گیا اور الحمدللہ ہم نے ان کی اس ضرورت کو پورا کیا اور انہیں ہمت دی۔ الحمدللہ ابھی ہم یہاں موجود ہیں۔ اس سے پہلے کہ کوئی حادثہ ہو یا کوئی پریشانی کے اندر کوئی ایسا قدم اٹھا لے جس کی وجہ سے ہم پریشان ہوں، اور ہم نیوز میں جب پڑھتے ہیں کہ فلاں بندے نے خودکشی کر لی، فلاں بندے نے اپنے بچوں کو مار دیا، ایسی خبریں سن کر ہم افسردہ تو ہو جاتے ہیں، لیکن جب ہمارے اختیار میں یہ چیزیں آتی ہیں تو ہمیں غربا کے ساتھ نرمی سے پیش آنا چاہیے اور ان کے لیے احساس کرنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے اس عمل سے آپ کے رزق میں بھی برکتیں دے گا۔ الحمدللہ ہماری یہ بات سن کر گھر کے مالک مکان کے جو نمائندے تھے وہ مان گئے، اور یوں ہم نے کم و بیش 22,000 روپے کے ساتھ
اس ضرورت مند فیملی کے ساتھ تعاون کیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس فیملی پر اور اس جیسی بے شمار غریب فیملیز جو پریشان حال ہے اور مہنگائی کے بوجھ تلے دبی ہوئی ہیں، قرض داروں کے مقروض ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان سب کے لیے آسانیاں فرمائے۔ اور جو لوگ ان لوگوں کے ساتھ تعاون کرتے ہیں، خدمت خلق کے کاموں میں اویسیہ ویلفیئر فاؤنڈیشن کا حصہ بنتے ہیں اور دین کی ترویج و اشاعت میں اویسیہ ویلفیئر فاؤنڈیشن کو اپنے عطیات دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ تمام تر معاونین کی جان، مال، عزت، آبرو میں برکتیں عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔